افسر مہمانداری جہاز کی سیڑھیوں تک ساتھ رہا۔ بڑے ہی ادب سے اس نے سلوٹ دے کر خدا حافظ کہا۔ پرانے جہاز کی سیٹیں بھی پرانی تھی، ڈومیسٹک فلائٹ تھی، اس لیے میزبان لڑکی بھی دکھائی نہ دی۔ میرے لیے پہاڑ اور سرسبز وادیاں کوئی نئے نظارے نہ تھے، کیونکہ میں ایسی ہی وادیوں کا بیٹا تھا، لیکن انو کا چہرہ جیسے شیشے سے چپک گیا تھا۔ اللہ کتنے خوش نظر مناظر ہیں، وہ بولی۔ تم بھی دیکھو نا جہانگیر، یہ میرے وطن کا ایک حصہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں ہر وقت یہ نظارے آباد رہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، وہ میری جانب پلٹ کر بولی۔ شاید ادھر بھی ٹیم ہماری منتظر ہوگی۔ ٹیم؟ میں نے استفسارانہ لہجے میں پوچھا۔ کیسی ٹیم؟ را ورسز جہانگیر۔ انو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرا خیال ہے ان کا ہیڈ کوارٹر ادھر محفوظ ہے اور وہ ہمارے پروگرام پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک شناسا چہرے کی جھلک ایئرپورٹ پر دیکھی تھی، وہ لوگوں کے ہجوم میں شامل تھا۔ ہم کو بتا دیا ہوتا، میں نے کہا۔ انسپکٹر، ارے چھوڑو بھی، وہ کاندھے اچکا کر بولی۔ زندگی کی ساری رونقیں ہنگاموں میں ہے، ٹھہراؤ تو موت کا دوسرا نام ہے۔ میرا خیال ایک اور طرف ہی جاتا ہے، پولیس میں ان کا کوئی نہ کوئی انفارمل موجود ہے۔ کالی بھیڑیں کہاں موجود نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بائیں ہاتھ پر ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، خاتون کا غالباً پہلا سفر تھا۔ اس کا ساتھی معروف چوٹیوں کے بارے میں رننگ کومنٹری کر رہا تھا۔ انو جھک کر بڑے اشتیاق سے پہلے اس کی انگلی کا اشارہ دیکھتی اور پھر شیشے سے چہرہ لگا لیتی۔ مجھے معلوم نہیں وہ ماؤنٹ ایورسٹ، K2، نانگا پربت اور راکا پوشی ٹھیک سے دیکھ بھی سکی تھی یا ویسے ہی ہر اونچی چوٹی کو دیکھ کر خوش ہوتی رہی تھی۔ جہاز کسی ایئر پاکٹ میں ایک دم نیچے گرا تو انو غیر ارادی طور پر مجھ سے لپٹ گئی۔ سوری، جہاز ہموار ہوتے ہیں، کھسیانی آواز میں بولی۔ میں ڈر گئی تھی۔ ہم جیسے لوگوں کو اتنے معمولی جھٹکوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا۔ پھر میں نے سرگوشی میں اسے بتایا کہ ایک دفعہ جمپ میں میرا پیراشوٹ 2 منٹ نہیں کھلا تھا۔ میں نے موت کا یقین کرتے ہوئے کلمہ شریف بھی پڑھ لیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حادثہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا اور میں 2 دفعہ حادثے کا شکار ہوئی تھی، وہ بتانے لگی۔ ایک دفعہ اندازے کی غلطی سے میں جھیل میں جا گری تھی اور دوسری بار میرا پیراشوٹ اونچے درخت میں الجھ گیا تھا۔ پھر ہنسنے لگی۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ جب حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا وہ ناریل کا درخت تھا۔ بس ہاتھ بڑھا کر ناریل توڑ کر نیچے پھینک دیے کہ اتر کر ٹھنڈا کر کے پانی پیوں گی، مگر سارے ناریل بندروں نے سمیٹ لیے۔ پھر تو بندر تمہارے دوست بن گئے ہوں گے، میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تو وہ منہ بنا کر بولی، ہاں، جو تمہاری صنف سے تعلق رکھتے تھے وہ کھڑے خوخیاتے رہے تھے، البتہ کچھ بندریاں دوست بن گئی تھی۔ ناقص العقل جو تھی، میں نے اس کی چوٹ کا جواب دیا تو وہ گھور کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ مظفر آباد ایئرپورٹ کی چھوٹی سی عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک کاؤنٹر پر 2 پولیس انسپکٹر کھڑے مسافروں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ڈومیسٹک فلائٹ میں آنے والے مسافروں کے ٹکٹ اور سامان چیک نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں ایئر لائن اور سیکیورٹی کا عملہ ہر اندر آنے والے مسافر سے ٹکٹ طلب کر رہا تھا۔ ہم 5ویں 6 نمبر پر تھے اور دونوں ٹکٹیں میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اسے دونوں ٹکٹ دکھائے تو اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ دونوں ٹکٹ کاؤنٹر پر جا کر پیش کر دیے۔ خوش آمدید سر، پولیس انسپکٹر نے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ آئی جی صاحب نے یہ خوشگوار فرض میرے سپرد کیا ہے، چلیے آپ کے لیے باہر گاڑی کھڑی ہے۔ شکریہ، چلے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں آگے آگے مارچ کرتے چل رہے تھے۔ ان کے قدم تیز تھے اور ہم اپنی رفتار سے چل رہے تھے، اس لیے درمیانی فاصلہ انو کے حق میں گیا تھا۔ میں حیران ہوں جہانگیر، وہ میرے شانے سے لگی بڑبڑائی، آخر وہاں یہاں ہر جگہ ہمیں یہ پولیس والے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ یہی کہ غیر قانونی سرحد عبور کی ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے یہ اہمیت صرف تمہاری وجہ سے ہے، کیونکہ تمہارا تعلق براہ راست دنیا کی نمبر 2 انٹیلیجنس تنظیم را سے ہے۔ یہ لوگ نہ تو جبر کر کے ہماری رائے خراب کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی تم جیسی اہم شے کو ضائع کر سکتے ہیں۔ وہ گھر کے بھیدی کو اعتماد میں لے کر را کی لنکا ڈھانا چاہتے ہیں۔ تو کھل کر کہہ دیں، انو بولی، میں را کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں پوری مدد کروں گی۔ بامروت لوگ ہیں، آہستہ آہستہ کھلیں گے، میں نے بتایا۔ اب مجھے یقین سا ہونے لگا ہے کہ تمہیں روک لیا جائے گا۔ انو میری بات کا جواب نہ دے سکی کیونکہ ہم گاڑی کے قریب چلے گئے تھے۔ ڈرائیور نے پھرتی سے دروازہ کھول کر ہمیں بٹھایا۔ انسپکٹر دوسری جیپ میں بیٹھ کر گاڑی کے آگے چل پڑا۔ میں نے محسوس کیا جہاز میں حشاش بشاش انو کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ پھر دنیا کی شاطر اور خطرناک عورت دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے کئی روپ تھے اور ہر روپ میں وہ منفرد تھی۔ میرا خیال تھا پولیس کا آئی جی گھاگ قسم کا بوڑھا شخص ہوگا، مگر ہماری ملاقات ایک سمارٹ نوجوان سے ہوئی۔ یونیفارم اور عہدے نے اس شخص میں ایک خاص قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا، یا اس کی شاندار شخصیت نے یونیفارم کو جائز مقام دیا تھا، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔
आईजी साहब ने खुलकर कोई बात न की थी। वही पेशा वाराना बेहिस गुफ्तगू थी जो पुलिस वालों की पहचान होती है। मुसाफा करते वक्त वो लम्हा भर के लिए मुस्कुराए। आप लोग आज़ादी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। अभी आपकी रहाइशगाह दिखा दी जाएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आप हमारे मेहमान हैं। आपकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। कुछ सादा लिबास वाले आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं जो आपके किसी काम में दखल नहीं देंगे। हाँ, ये शहर छोड़ने से कबल आप मेरे पास आएंगे। हमें ऊपर से हिदायत मिली है कि आपको हर तरह की सहूलत दी जाए। फिर आपको ये भी बताया गया होगा सर, मैंने कहा, कि हम इस शहर में क्यों आए हैं। जी, आईजी साहब ने इस बात में सर हिलाया। हमारे ज़राए ने आपके वालिद साहब का सुराग लगा लिया है, लेकिन अब से आधा घंटा पहले इतला मिली है कि वो हॉस्पिटल से पुरस्कार तौर पर लापता हो चुके हैं। उन्होंने अपनी आमद का इंदराज नहीं कराया था। फिर भी हमने ये मालूम कर लिया था कि इनके एक दोस्त सरदार शेर अली ने इनको कश्मीर सर्जिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, लेकिन वहाँ से वो बग़ैर बताए चले गए हैं। क्या शेर अली साहब से राब्ते की कोई सूरत है? मैंने कहा, क्यों नहीं। जनरल साहब डायरेक्टरी पर झुककर बोले, आप चलकर खाना खाएं, मैं इसे वहाँ भिजवा दूंगा। थैंक यू सर। मैंने उठकर इनसे हाथ मिलाया और बाहर निकल आया। पहाड़ी की चोटी पर कसरे सदारत के पिछवाड़े एक खूबसूरत हेट हमारी रिहाइश के लिए मखसूस थी। मैंने सिर्फ गेट पर एक संतरी देखा था। शायद वो मुलाजिमीन के रूप में फिरते लोग भी हमारी निगरानी पर मुकर्रर होंगे। खाना किसी और जगह से मंगवाया गया था। मैं और अनु बरामदे में ही बैठे थे। हमारे सामने एक पिकअप से खाना बाहर लाया गया और 3 आदमियों ने तपाइयाँ जोड़कर बरामदे में ही खाना चुन दिया। खाने में एक डिश ने हमें हैरत में डाल दिया था। एक थाल में मुर्ग मुसल्लम रखा हुआ था। इतना जसीम मुर्ग मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। बिला मुबालगा 6-7 किलो वजनी मुर्ग था। ये शेवियर चिकन है जनाब, खिदमतगार ने मेरे इस्तफसार पर बताया। तो अनु इतने बड़े मुर्ग का चिकन नाम सुनकर हंस पड़ी। मेरे भाई, वो हंसते हुए बोली, ये चिकन जिस अंडे से पैदा हुआ है, इस अंडे की जिसामत कितनी होती है? क्या कोई जंगली नस्ल है? नहीं बीबी साहब, मुलाजिम बोला, ये इधर फार्म में पाले जाते हैं। अभी हम खाने से फारिग भी न हुए थे कि एक ASI सरदार शेर अली को ले आया। खाते पीते तबके का दिखाई देता था। अपनी ज़ाती कार में आया था। मैंने अंदर जाकर बाथरूम में हाथ धोए और बाहर आकर सरदार शेर अली से मुसाफा किया। वाह, जितना कुछ सुना था इससे ऊपर पाया तुम्हें। बहुत खुशी हुई भतीजे। इसने मेरे शाने पर हाथ रखा। मैं तुम्हारा सगा ना सही मगर रिश्ते में चाचा हूँ। वो झुककर कान में बोला, क्या ये तेरी बीवी है? नहीं चाचा, मैंने भी धीमी आवाज़ में जवाब दिया। सिर्फ हम सफ़र है, इंडिया से साथ आई है। अनु ने तौलिए से हाथ साफ किए और उठकर करीब आ गई। अनु, ये मेरे चाचा सरदार शेर अली हैं। अनु ने खालिस मशकी अंदाज में चाचा को आदाब कहा। जीती रहो बेटी। शेर अली खुद ही एक कुर्सी पर बैठ गए। हाँ जहांगीर बेटे, अजीब बात हुई है। तुम्हारा बाप अस्पताल से भी चला गया है। मुझे नहीं मालूम वो क्यों खुद को छुपाए फिरता है। इसने पहले भी मना कर दिया था कि जुबैदा को लेकर वापस आ जाऊंगा। जुबैदा के बारे में कोई बात तो बताई होगी उन्होंने, मैंने पूछा। इसने बताया था जब हमला हुआ तो वो घर से निकल गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, मैंने कहा। आपने जगह देख ली है, कभी फुर्सत मिले तो आइएगा। ना ना चंजी, सरदार शेर अली बोले, अपना घर होते हुए तुम लोग मुसाफिर खाने में क्यों ठहरे हुए हो ही नहीं सकता। चलो घर, वो मेरा भाई जब भी लौटेगा मेरे ही पास आएगा। यही तो एक बात अच्छी है मेरे भाई की, सरदार शेर अली ने कहका लगाया। घर में नौकर हैं, तेरी चाची है और बेटी का दिल बहलाने के लिए शाबा बेटी है। यहाँ क्या जंगल में पड़े रहोगे? आपकी मोहब्बत है चाचा, वरना परदेश में कोई इतनी अपनायत दे सकता है? मैंने कहा, दरअसल हम सरकारी मेहमान हैं, बल्कि सरकारी ड्यूटी पर हैं। वैसे चाची जी को सलाम करने ज़रूर आएंगे। अगर कोई सरकारी मजबूरी है तो ठीक है, फिर रात का खाना मेरे साथ खाओगे। बस अब इनकार न करना। भला मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? मैंने बादल नखास्ता जैसे इनकी दावत कबूल कर ली। अगर तलाश करने निकलो तो महाजिर कैंपों पर ख़ास तवज्जो देना। सरदार शेर अली ने राजदाराना अंदाज में मशवरा दिया। वो किसी होटल में क़याम नहीं कर सकता। सुना है अस्पताल के लिबास में गया है। इसके पास पैसे नहीं हैं, कैंप में ही कहीं छुपा होगा। वो हमेशा चेहरा छुपा कर रखता है। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ मालूम होगा तो आसानी होगी तलाश में। मैं इनके साथ इनकी कार तक गया था। बगलगीर होकर वो रवाना हुए थे। एक ज़माना वो भी था जब दुख से मैं कतई तौर पर ना आशना था। एक भरा पूरा पुरआसूदा ख़ानदान था। माशरे में हमारा एक मुकाम था। माँ की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त और बहन का प्यार, इन सारी मोहब्बतों में कोई शरीक न था।
ان کی زندگی اور خوشی کا محور میں تھا، میری کامیابیاں اور مان ان سے وابستہ تھا، زندگی کے رنگین ہنگاموں اور کہکوں سے میرے شب و روز عبادت تھے، زندہ دلی اور مہم جو فطرت تھی مجھے اسپیشل پولیس میں لے گئی تھی۔ ان دنوں کشمیر انٹیلیجنس کا ادارہ نیا قائم ہوا تھا اور اس کا سربراہ سردار عظمت بیگ خان میرے ابا جی کے گہرے دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ فارن کورس کے لیے میرا انتخاب بھی خاندانی تعلق کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ مجھ سے سینئر کئی ہندو ادارے میں موجود تھے، کچھ میری کارکردگی کا بھی دخل تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آزادی کی تحریک زیر زمین سے ابل کر سڑکوں پر آ چکی تھی، زیر زمین پکنے والا لاوا بھارتی تسلط کے پرخچے اڑاتا باہر نکل آیا تھا، مجاہدین کی بکھری قوت اتحاد کی اکائی پر جمع ہونے لگی تھی اور بھارت سرکار دھڑا دھڑ فوجیں وادی میں اتار رہی تھی۔ آزادی کی حمایت میں نہ صحیح مگر مسلمانوں کی قتل عام اور دختران ملت کی آبرو ریزی کے خلاف میں دوستوں کے درمیان بولنے لگا تھا، ہندو ساتھیوں کی موجودگی میں احتجاج کرنے لگا تھا۔ جہانگیر ایک رات ابا جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، آج عظمت بیگ نے بطور خاص مجھے اپنے آفس میں بلوایا تھا، وہاں تمہاری فائل رکھی ہوئی تھی، ایریا کمانڈر نے تمہاری رپورٹ میں لکھا تھا کہ تمہارے خیالات باغیانہ ہیں، تم برملا مجاہدین کے حق میں تقریر کرتے ہو۔ اس نے ڈائریکٹر جنرل کو تادیبی کارروائی کی سفارش کی تھی۔ میں نے کبھی مجاہدین کا نام نہیں لیا ابا جی، میں نے جواب دیا، میں تو مسلم آبادی بالخصوص مسلم خواتین کی بحرمتی کی بات کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں ابا جی یہ ملک سب کشمیریوں کا ہے، پھر کیوں صرف مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اگر مسلمان آزادی کا حق مانگتے ہیں، اگر وہ حق کی خاطر کسی ہندو فوجی پر گولی چلاتے ہیں تو جواباً انڈین سیکیورٹی فورس ان کے گھروں میں بیٹھنے والی خواتین کو کیوں اٹھا کے لے جاتی ہے؟ ابا حضور، ہمارا گھر بھی اسی وادی میں ہے اور اس گھر کے اندر بھی خواتین رہتی ہیں، اگر ان انسانوں کو روکا نہ گیا تو یہ درندے بن جائیں گے، اور درندے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کیا کرتے۔ میں ان کے قدموں کو اپنے گھر کی طرف بڑھنے سے روکنا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، ابا جی نے جیسے دو ٹوک انداز میں میری باتوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، تمہارا خیال اور طرز عمل غلط ہے، اس طرح تم اپنے خاندان کا دفاع نہیں بلکہ ان کو اس گھر کا راستہ بتا رہے ہو۔ ان کی پالیسیوں سے مخالفت کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کی فائلوں میں ہمارا خاندان اینٹی گورنمنٹ لکھ دیا جائے۔ میری اور تمہاری وجہ سے یہ گھرانہ غیر معروف نہیں ہے، ہم جیسے لوگ ان کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ پھر میں حکومت ہند کا پینشن یافتہ آفیسر ہوں اور تم یونیفارم پہنتے ہو، میں چاہتا ہوں تم اپنا یہ رویہ درست کر لو۔ بہتر ابا جی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا، غلامی کا عذاب سہنے کا عادی ہو جاؤں گا۔ ہاں جہانگیر بیٹے، ابا جی متفقرانہ لہجے میں بولے، یہ سوچ تمہاری ترقی اور تمہاری سلامتی کے لیے سود مند ہوگی۔ سول سرونٹ کو پہلا درس یہی یاد کرنا پڑتا ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ۔ یہ شورش پسند لوگ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دستک کی آواز سن کر میں دروازے کی جانب چل پڑا، کیونکہ میں کھڑا دروازے کے قریب تھا۔ میں نے بولٹ نیچے کیا تو دروازہ دھڑ سے کھول کر ایک شخص اندر آیا۔ اس نے فوراً لات مار کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ السلام علیکم، وہ چڑی سانسوں میں بولا، آپ کو زحمت دی، معافی چاہتا ہوں، لیکن قریب ترین یہی مسلمان گھر تھا۔ آپ کی تعریف؟ میں نے سرد آواز سے پوچھا۔ رمضان علی، لیکن کوڈ نام ابو طالب ہے۔ میں نے ایک کانوائے پر حملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم میرے گروپ پر کیا بیتی ہے، میرے تعاقب میں فوجی ہیں، گھڑی پل کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ سنو رمضان علی، ابا جی اٹھ کر اس کے قریب چلے گئے، یہ شریف گھرانہ ہے، ہم تمہارے جرم میں شریک پر بریسٹ مارا ہو، ہم تو آپ شریفوں کی شرافت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شرافت غلامی میں زندہ رہ ہی نہیں سکتی بڑے صاحب، شریف کی پگڑی اور شرافت کے سر پر چادر کی ضمانت صرف آزادی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکل جاؤ۔ ابا جی نے اسے دھکا دے دیا، ورنہ میں خود تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے دانتوں پر دانت جما کر ابا جی کی جانب جن نگاہوں سے دیکھا تھا، میرے جیسا مضبوط اعصاب رکھنے والا نوجوان بھی دہل گیا تھا۔ سنو بڑے صاحب، اس کے حلق سے صفاق غراہٹ ابری، میں کشمیری نہیں ایک مسلمان ہوں اور کشمیری بھائیوں کے جہاد میں شریک ہونے آیا ہوں۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ کشمیری مسلمان صدیوں سے غلام کیوں ہیں۔ بڑے صاحب، کتے جیسی نجس مخلوق بھی اپنی گلی اور اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شیر پر جھپٹ پڑتی ہے، آپ تو ماشاءاللہ مسلمان نہ صحیح انسان ہیں۔ جہانگیر، ابا جی دھاڑ کر بولے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اس وقت باہر سے فائرنگ اور سیٹیوں کی آواز سنائی دی۔ میرے ساتھ آؤ دوست۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دروازہ کھول کر باہر گلی میں اتر گیا۔ یہ دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر چلے جاؤ، یہ مکان ایک ہندو فیملی خالی کر کے جا چکی ہے، چاہو تو اس مکان کو مستقل پناہ گاہ بنا لو، میں اپنی والدہ سے کہہ دوں گا، وہ چھت سے تمہیں کھانا پہنچا دیں گی۔ بے شک اللہ مہربان اور قادر ہے، شکریہ دوست۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔
اور میں ابا جی کے طرز عمل پر شرمندہ اور دل گرفتہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میری ماں اور بہن دونوں چپ چاپ صحن میں کھڑی تھی۔ کیا وہ چلا گیا؟ اماں جی نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ بیٹا اسے گھما کر ادھر لے آتے، گودام میں کتنی جگہ ہے، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہوگا، زبیدہ بولی۔ ابا جی کو ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، ہر شخص اپنے ماضی کے حوالے سے سوچتا ہے۔ میں نے زبیدہ کی گال پر تھپکی دی۔ ہمارے ماضی اور ابا جی کے ماضی میں بڑا فرق ہے، جاؤ آرام کرو۔ پھر دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ اماں جی اور زبیدہ کے چہرے سوالیہ نشان بن گئے۔ میں ان کو چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ چونکہ وہ دروازہ زنانہ حصے کا تھا، اس لیے کھولنے سے پہلے میں نے پوچھا، کون ہے؟ دوسرے دروازے پر آؤ۔ آرمی آفیسر باہر سے گرجتی آواز اندر آئی، دروازہ کھولو۔ آفیسر، میں نے جواب دیا۔ دوسرے دروازے میں آئیے۔ دروازے پر کسی نے لات یا رائفل کا بٹ مارا تھا۔ میں دوڑتا ہوا مردانے حصے میں گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گلی میں 10-12 فوجی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر آفیسر میری جانب آ گیا۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ کیسے زحمت فرمائی آپ نے، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لیں گے۔ لیکن کیوں آفیسر؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ کو نہیں بتایا کسی نے کہ یہ ایک پینشنل میجر اور حاضر پولیس آفیسر کا گھر ہے؟ ہمیں صرف یہ اطلاع ملی ہے کہ 10 منٹ پہلے اس گھر میں ایک دہشت گرد کو داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہاں شریف لوگ رہتے ہیں آفیسر، میں نے کہا۔ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تم مسلمان ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، کشمیری مسلمان، میں نے کہا۔ پھر بھی انکار کرتے ہو کہ دہشت گرد ادھر نہیں آیا؟ ہاں، اس لیے کہ آپ کو کسی ہندو نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے غلط اطلاع دی ہے۔ ہٹو، ہم اندر جائیں گے۔ کیپٹن نے میرے سینے پر ریوالور رکھ دیا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ کیا بات ہے جہانگیر؟ ابا جی نے دروازے سے جھانک کر پوچھا۔ کون لوگ ہیں؟ ہم ہیں بڑے میاں۔ کیپٹن نے مجھے دھکا دیا اور دوڑتا ہوا کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ میں بھی اس کے تعاقب میں دوڑا، مگر مجھے تمام فوجیوں نے جکڑ لیا تھا۔ ایک صوبیدار مجھے گن پوائنٹ پر دھکے دیتا ہوا اندر لے گیا۔ ہاں، ایک شخص آیا تھا، ابا جی کیپٹن کو بتا رہے تھے، لیکن ہم نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ سنو تم کتے! کیپٹن نے چہرہ گھما کر مجھے گالی دی اور میں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کے گھٹنوں پر لات مار دی تھی۔ جب وہ دوہرا ہوا تو مجھے کور کرنے والا صوبیدار بدحواس ہو کر اسے سنبھالنے آگے بڑھا۔ اسی وقفے میں نے کیپٹن کا ریوالور چھین کر اسے عام لاک میں جکڑ لیا۔ خبردار، میں نے دھاڑ کر کہا، سب لوگ باہر نکل جائیں ورنہ کیپٹن کو شوٹ کر دوں گا۔ گیٹ آؤٹ! صوبیدار نے کوشن دیا اور وہ باہر نکل گئے تھے۔ صوبیدار، تم دروازہ بند کر دو۔ جہانگیر احمد! ابا جی زور سے بولے، آفیسر کو چھوڑ دو۔ میں نے کیپٹن کو دھکا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ کیپٹن! میں نے اپنی جیب سے محکمانہ شناختی کارڈ نکال کر دکھایا۔ میں DSP فرام اسپیشل فورس ہوں۔ میں انڈین میجر تھا۔ ابا جی کا لہجہ فدیانہ تھا۔ ہم لوگ گورنمنٹ آف انڈیا کے وفادار ہیں کیپٹن۔ پھر ریوالور واپس کر دیجئے۔ کیپٹن نگاہیں چراتا ہوا بولا۔ میں آپ لوگوں سے معافی نہیں مانگوں گا۔ دہشت گرد یہاں آیا تھا، میں اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں کیپٹن، ابا جی بچ کر بولے، بلکہ میں اپنے بیٹے کی گستاخی پر شرمندہ ہوں۔ چلو صوبیدار صاحب۔ کیپٹن اٹھا اور میں نے اس کا ریوالور خالی کر کے اس کی طرف اچھال دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔